نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے دور قرآن کی ابتدا کریں گے سیکنڈ جز سے سیقول سے۔ اس سے پہلے اللہ کے بارے میں تھوڑا سا اور جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہ لفظ اس میں جلالہ کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف جو ہے وہ آیت الکرسی میں ہوئی ہے، جو انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ اللہ کا نام صرف اور صرف اللہ ہی سے منسوب ہے۔ پوری کائنات میں صرف ایک نام اللہ ہے اور وہ اللہ کا ہے۔ لفظ اللہ کی تحریر بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے سارے لیٹرز جو ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بھی بلندی کی ایک دلیل ہے۔ لغوی معنی اگر آپ دیکھیں تو اصل میں ال اور الہ ہے، اور باقی لفظوں میں اگر ال کو لگایا جائے تو وہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے الکتاب، تو کتاب کو الگ سے بھی پڑھا جاتا ہے، اور ال لگا دیا جائے تو الکتاب ہوگا، ورنہ کتاب بھی ہوگا۔ لیکن یہاں پر ال اور الہ، ال جو ہے وہ ایکچولی الہ کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ الہ، بلکہ ہم اسے ملا کر پڑھتے ہیں اللہ۔ عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا معبود جو خاص ہو، جس کی عبادت کی جائے۔ دوسرا معنی جس کی پناہ لی جائے، یعنی شدید غم میں بھی۔ تیسرا معنی جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو انسان اسی کی طرف پلٹے، اور انسان زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر اس کا ایکسپیرینس بھی کرتا ہے۔ اور چوتھا معنی اس کا یہ ہے ایسا محبوب جس کے بارے میں عقل حیران رہ جائے، جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر سچویشن میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اللہ وہ نام ہے کہ جب اس کے ذریعے کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ صدیوں کے بعد ہی قبول کیوں نہ ہو، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں پوری ہوئی۔ یہ تھا ایک مختصر سا ذکر اللہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکائک پھر گئے۔ یہ خطاب ایکچولی یہودیوں کے علماء سے ہے، جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی، یعنی انہوں نے جو بگاڑ پیدا کر دیا تھا وہ تو ایکچولی بعد میں ہوا تھا۔ اے نبی ان سے کہو مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ ان کے اعتراض کا ایک جواب ہے، کیونکہ ان کے دماغ تنگ تھے، نظر محدود تھی، سمت اور مقام کے بندے بنے ہوئے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں قید ہوا ہوا ہے، جیسے کیونکہ پہلے تو یہ اشارہ ہے اس طرف جس کا آگے ذکر آئے گا کہ جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس کی تمہید ایک طرح سے یہاں پر باندھی گئی ہے، پھر اس کا آگے ذکر آئے گا تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو قبلہ چینج ہوا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا سوچ ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہاں پر امت وسط کی بات ہو رہی ہے۔ امت وسط جو ہے نا وہ وسیع
اتنا زیادہ اس کے اندر وسیع معنی ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق نہیں ادا ہو سکتا. لیکن بہرحال اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے. اب جو میں تعریف کرنے جا رہی ہوں نا، ہم سب کو اپنا اپنا اس میں آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک ایسا گروہ، ایسے لوگوں کا گروہ جو بہت اعلیٰ ہو، جو عدل اور انصاف پر قائم رہتا ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں ہو، جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو اور برا سلوک نہیں کرتا ہو. ایسی قوم کو امت وسط کہا گیا ہے، جو کہ ہم ہیں، جس میں ہمیں بڑا فخر بھی ہے. تو جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور جتنی بڑی ذمہ داری اتنی بڑی پوچھ بھی، جس کا یہاں آگے ذکر بھی آ رہا ہے. یہ جو فرمایا نا کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب آخرت میں پوری انسانیت کا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے گواہی دیں گے. اور اس وقت جو ہے پھر پوچھا جائے گا کہ رسول نے کیا کیا اور رسول کی امت نے کیا کیا. یعنی اس وقت سوال جواب ہوگا، رائٹ. اور جو پچھلی قوموں نے انکار کیا اس کا بھی، کہ انہوں نے جو انکار کیا تھا، تو امت وسط کو اس کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں، تو وہ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پوچھ ہوگی کہ تم نے کتنا کام کیا، تم نے، رسول نے تمہیں جو کچھ دیا تھا وہ تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوشش کی یا نہیں کی، یا کوتاہی برتی یا لاپرواہی برتی. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، خاص طور پہ جو غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ کیا سبھی کے لیے آج کے دور میں تو، لیکن جس سے جتنا جو بھی ہو سکتا ہے کوشش تو کرے نا، ایفرٹ تو لگائے نا. اور ایک بار پھر میں آپ کو کہوں گی کہ وہ کتاب مجھے بار بار یاد آتی ہے، کیونکہ وہ میری کتاب نہیں ہے ایکچولی، وہ قرآنیشن کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا کلام کا ایک حصہ ہے، او مین کائنڈ کے نام سے، کہ آپ اس کو آگے فارورڈ کریں، لوگوں کو دیں، تاکہ کسی درجے پہ تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے امت وسط کا کچھ حق ادا کیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہی میں کہوں گی وہ فری آف کاسٹ ہے، بالکل آپ لیجئے، جتنا لے سکتے ہیں لیجئے، اور لوگوں میں اس کو بانٹیے، غیر مسلم میں بانٹیے کسی نہ کسی موقع سے. اب جیسے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں ہی ہمارے لیے ایک اچھا بہانہ ہوتا ہے اپنے نیبرز کو تحفہ دینے کے لیے، کہ بھئی ہمارے ایک خاص اوکیزن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں. کوئی اچھا سا گفٹ لیجئے اور ساتھ ہی میں یہ بھی ان کو دیجئے. اور یہ صرف ضروری نہیں کہ صرف آپ کے نیکسٹ ڈور ہی ہوں، اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، آپ اس سے اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے تقدو کیجئے، ایفرٹ لگائیے، آگے بڑھیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال یا آئیڈیا آ رہا ہے تو مجھ سے بات کیجئے، ہم میرے گروپ سے بات کیجئے، رائٹ، تاکہ ہم اس کو پروان چڑھائیں. یہ صرف ہماری الماریوں میں نہ پڑی رہے. آپ لوگوں کو فارورڈ کریں، یعنی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو فارورڈ کریں آپ، کہ وہ آگے لوگوں کو دے سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ اس طرح سے کوئی نہ کوئی حق تو ادا ہوگا نا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. گویا کہ یہ ٹیسٹ تھا. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت لرؤوف رحیم ہے، شفیق اور مہربان ہے. یعنی اس کے بارے میں اچھا یہاں پہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ دو صفات آ گئی، الرؤوف اور رحیم. رؤوف جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہلاک ہونے سے یا گناہ میں گرنے سے بچانے کے لیے اپنے ہی آپ سے خبردار کرتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رؤوف کا جو ہے ذکر کیا، کہ کیونکہ جب قبلہ چینج ہوا تو پرانے جو مسلمان تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا تو لوگوں کو فکر ہوئی ان کی کہ ان کا کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو دوسرے رخ پہ نماز پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ
چونکہ رؤوف ہے، اپنی اس صفت کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ وہ مخلص اور تابعدار بندوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مخالف جس قدر چاہیں جتنا پروپوگنڈا کر لیں تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، کیونکہ مخالف جو ہے وہ ایک طرح سے پروپوگنڈا کر رہے تھے کہ ہائی جو لوگ تو مر چکے ہیں وہ تو ان کا تو قبلہ دوسرا تھا، تو گویا کہ ان کی نماز ضائع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت رحم کرنے والا اور شفیق ہے۔ اب آپ دیکھیں، اچھا رؤوف کو کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کسی کو نقصان سے بچا کر مزید نوازنے والا، بہت ہی پیارا معنی ہے۔ تو اب اگر ہم کسی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں نا، یا رؤوف یا رحیم، مجھے اس نقصان سے بچا کے مزید مجھے عطا فرما دے، ہے کہ نہیں؟ تو سبحان اللہ، یہ بات جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں صرف رؤوف پہ بھی بات ختم ہو سکتی تھی، لیکن وہ اور زیادہ ایمفسائز کیا گیا کہ نہیں، وہ رحیم بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے آئیے نیکسٹ آیت میں 144، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ قبلہ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا، اور یہ حکم جو ہے رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بن براہ کے یہاں دعوت پر انوائٹڈ تھے، وہاں ظہر کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکائک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہو گئی، اور اسی وقت آپ اور آپ کے اقتدار میں جتنے یعنی جو لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے آپ کے پیچھے، سب نے بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ پھیر دیا، یعنی پورا رخ جو ہے وہ پھیرا گیا ڈیورنگ نماز۔ اس کے بعد جو مدینہ تھا، مدینہ کے اطراف میں جو ہے یہ بالکل اعلان کرا دیا گیا، اور اسی طرح ایک جگہ اور بتاتے ہیں، ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ایک جگہ جب یہ حکم ہوا وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی، لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ خبردار، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کس طرح سے یہ بات جو ہے سٹارٹ کی گئی تھی، کہ جس کے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جس کا ایمان اچھا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ حکم ماننا مشکل نہیں ہوتا، کوئی بھی حکم ماننا مشکل نہیں ہوتا، وہ آسانی کے ساتھ مان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بنایا۔ آمین۔ آگے آئیے، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلے کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، رائٹ؟ یعنی یہ ساری باتیں جو بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا تو قبلہ چینج ہوگا، لیکن وہ انکار کر رہے تھے صرف اور صرف اپنے تکبر کی بنا پر۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہیں پالے گا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدیر بھی اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، اور اس کے قدیر ہونے کو مزید گہرائی میں اگر آپ سمجھیں تو اس طرح کہ وہ قطرے قطرے پتے
پتے پتے ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہے، رائٹ؟ ذرے ذرے پر اس کی قدرت ہے. اور یہ جو تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے تو صحابہ اکرام نے ایسے سمینا و عطانا کا نمونہ پیش کیا کہ دنیا میں اس کی تاریخ نہیں ملتی. کوئی ہسٹری میں آپ اٹھانے اتنی عطات کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے، جو ذرے ذرے پر قادر ہو، وہ تو اس کے لیے قبلہ بدلنے کا اگر اس نے حکم دیا تو کون سی بڑی بات ہے، right؟ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ یعنی نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہوا اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک جیسے ایک فوج کو ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک قوم بنائی گئی ہے اور ان کا ایک رخ جو ہے وہ ثابت کر دیا گیا. ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. یعنی بولنے والے جو ہیں وہ بولتے ہی رہیں گے کچھ نہ کچھ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. اور اس موقع پر یہ کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. رائٹ؟ یعنی اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد کرے گا. دل میں کریں گے، دل میں یاد کرے گا. مجالس میں کریں گے، مجالس میں کرے گا. اور اللہ کی مجالس فرشتوں کی مجالس. ہم نے بھی ایک مجالس سجائی ہوئی ہے نا، روز سجا رہے ہیں اب، تو امید ہے کہ ہمارا ذکر اللہ بھی کرے گا انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں انہیں زندگی کا شعور نہیں ہے. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہیں تمہاری آزمائش لیں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دیجئے، یعنی جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں. اب یہاں سے حج کا کچھ ذکر آ رہا ہے. یقیناً صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برضائے رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدرت رکھنے والا ہے وہ. یعنی بہتر تو کیا یہ ہے کہ یہ کام دلی رغبت کے ساتھ کرے، یعنی شوق سے کرے، لیکن اگر ایسی کیفیت نہ بھی آ رہی ہو تب بھی انسان کو اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا کرنا ہے. اور آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ کا علم جو ہے وہ کیا ہے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے اور اس کی قدردان ہے. علیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس سے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کی نیت یا باطنی ارادہ یا دل کی کیفیت. ٹھیک ہے نا، لیکن پیچھے یہی ذکر ہوا نا، ساتھ ہی پھر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. دوسری صرف جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے شاکرن پہلے آیا ہے. شاکرن کا مطلب ہے قدردان. شاکر فاعل کے وزن پر ہے. جب اس ورڈ کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو یہ قدردانی کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. قدردان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر معمولی سی نیکی بھی خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی بڑے سے بڑا اجر عطا کرتا
ہے. کتنی خوبصورت وضاحت ہے نا. چھوٹی سی نیکی آپ نے کی, آپ نے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, لیکن چونکہ نیت بہت اچھی تھی, بہت اخلاص تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ کیا بڑھا چڑھا کے ریٹرن کیا جائے گا. آگے دیکھیے, جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں, یہاں تک کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. کیونکہ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کے بجائے اس کو اپنے ربانین اور مذہبی پیشواؤں کی حد تک محدود کر دیا تھا. یعنی عام پبلک تک جو ہے ان کی تورات اور انجیل جو ہے نا اس کی رسائی نہیں تھی. ان کے بس یہ تھا کہ بس یہ تو بس علماء ہی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے, ان کو میں معاف کر دوں گا, اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میں کا لفظ پہلے استعمال کیا کہ میں معاف کرنے والا ہوں. تواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی صفت ہے. کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا. جو لوگ رجوع کرنے والے ہوں ان کی طرف پورے طریقے سے متوجہ ہونے والا. ٹھیک ہے, اور اس کا بھی اسی طرح آپ رحمان کو دیکھیں تو رحمان جو ہے وہ بھی کیا ہے, اس میں شفقت, مہربانی اور نرمی سب آتی ہے. اور رحمان کے اندر دوام اور پائیداری کا جو معنی ہے وہ بھی آتا ہے. مطلب کیا؟ یعنی ایسا نہیں ہے, اللہ کی رحمت اور شفقت ایسی نہیں ہے کہ ایک دن تو جوش آیا تو بہت نچھاور کر دیا, اور جب جوش اور ولولہ ٹھنڈا ہو گیا تو ہاتھ روک دیا. نہیں, بلکہ رحیم کی صفت رحمت کے دریا کی طرح جو بہتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے, دیکھیں نا سورج ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ سورج ایک دن اپنی حرارت دیتا ہے اور دوسرے دن نہیں دیتا ہے. اگر ایسا ہونے لگے تو کیا ہوگا؟ یا رات ایسی تو نہیں کہ کچھ عرصے تک نیند کا سامان دے اور پھر بے چینی بن جائے, رائٹ؟ یا ماں کی گود جو ہے ایسی تو نہیں ہوتی کہ ایک وقت میں تو سکون کا باعث ہو, گہوارہ ہو سکون کا, اور دوسرے وقت میں انگارہ بن جائے. نہیں, اسی طرح اللہ کی رحمت ہے. یعنی وہ تواب, اب آپ سمجھ رہے, تواب کے ساتھ علیم نہیں آیا, تواب کے ساتھ رحیم آیا, یا تواب کے ساتھ شاکرون نہیں آیا. فرق آپ سمجھ رہے؟ یعنی وہ معاف کرنے والا, اور میں کا لفظ بھی اللہ نے اپنے ساتھ لگا دیا کہ میں معاف کرنے والا اور میں رحم کرنے والا ہوں. یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, لیکن شرط ہے اس کے لیے کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور کوشش تو کرے انشاءاللہ. تو اللہ سے جب بھی اللہ کی صفات پڑھے نا تو دل میں کوئی دعا کر لیا کریں خود ہی سے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے, یا جو بھی آپ کی دعا ہے انشاءاللہ. آگے بڑھیے 161 میں, جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی, ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. ایسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. اچھا, میں یہاں پر کفر کو تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ پھر آگے بھی کفر کا ورڈ آئے تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں. کفر کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھپانے کے ہوتے ہیں, اور اس سے انکار کا مفہوم پیدا ہوتا ہے, اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے, اپوزٹ یعنی بولا جاتا ہے. اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ ماننا, قبول کرنا, تسلیم کرنا. اور کفر کے معنی کیا ہے؟ الٹا کر دیجئے, بالکل نہ ماننا, نہ تسلیم کرنا, رد کر دینا. رائٹ؟ تو قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, میں نے صرف آپ کو یہ نہیں کہا کہ بس اس نے نہیں مانا, نہیں, رد کرنا بھی آتا ہے. نمبر 1, یہ انسان, پہلا تو یہ کہ انسان سرے سے اللہ کو مانے ہی نہیں, اس کے اقتدار کو سمجھے ہی نہیں. دوسرا, نمبر 2, کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات, اس کے قانون کو تسلیم کرنے سے انکار کرے. نمبر 3, اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے, مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کا واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے, یعنی پیغمبروں کو نہ مانے. نمبر 4, پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے, تعصب کا شکار ہو.
رائٹ، کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے. نمبر 5 کہ پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے یا انکار کر دے. اور نمبر 6 یہ ہے کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لیں مگر عملاً جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرے. تو پچھلے 5 تو شاید چھوڑ دیں، لیکن یہ جو چھٹا والا پوائنٹ ہے اس میں ذرا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، فرض پتہ ہے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نافرمانی کریں. نمبر 1 نافرمانی پر اصرار کرتے رہیں، کنٹینیوسلی کرتے رہیں. جیسے ہم نے بھی پڑھا نا، اللہ کی رحمت جو ہے وہ کیا ہے، کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہے. تو دیکھیں ہم جب کنٹینیوسلی بھی نافرمانی کرتے رہتے ہیں نا، تب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نعمتیں نہیں چھینتا. یہی اس کی رحمت ہے، یہی اس کا رحم ہے. اور انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اصرار کرتا رہتا ہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا پر اطاعت نہیں کرتا بلکہ نافرمانی میں آتا ہے. تو یہ سب مختلف طرز عمل جو ہیں وہ کیا ہیں، اللہ کے مقابلے میں کیا کہنا چاہیے، باغی ہیں، باغیانہ رویہ ہے. اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن جو ہے کفر سے تعبیر کرتا ہے. بعض جگہ پہ آپ کو کفران نعمت بھی ملے گا ورڈ، انشاءاللہ آگے میرا خیال ہے آج ہی آئے گا تو دیکھیں گے اس کو بھی. آگے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اب اس آیت میں آپ دیکھیں اور اس آیت کو پچھلی آیت سے اگر آپ کنیکٹ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہاں پر ذکر ہوا ہے. واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک، یکتا. وہ تمام صفات کمال میں یکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں وہ کسی اور ہستی میں ہو ہی نہیں سکتی. اس میں وہ کون ہے، یکتا ہے، اکیلا. ان میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور تو بندوں کا کیا فرض ہے کہ وہ اسے عقلی طور پہ، زبانی طور پہ، عملی طور پر مانے، یعنی اس کے کمال مطلق کا اعتراف کریں، یعنی اس کی وحدانیت کی بنا پر اس کو تسلیم کر کے اس کی عبادت کریں. رائٹ. اور پھر دوسری صفت جو آپ کو یہاں پر مل رہی ہے وہ ہے الہ. الہ میں کیا آ رہا ہے، الہ میں کمال قدرت یا کمال رحمت یا کمال حکمت کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی الہ وہ ہو سکتا ہے جس کا علم، قدرت، رحمت اور حکمت مکمل ہو. نا، کسی کے پاس علم بھی ہو سکتا ہے، کسی کے پاس قدرت بھی ہو سکتی ہے، کوئی رحیم بھی ہو سکتا ہے، رحم کرنے والا بھی بہت ہو سکتا ہے، کوئی بہت حکمت والا بھی ہوتا ہے. بعض لوگ بہت حکمت والے ہوتے ہیں نا، کس وقت کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. لیکن یہ ساری خصوصیت مکمل طور پر جو ہوتی ہیں وہ الہ میں ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو. یہ تمام صفات جو ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ میں ہی موجود ہیں. اور یہ صفات جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان اللہ ہی کو اپنا محبوب سمجھے، انتہائی درجے کی محبت صرف اسی سے کرے. رائٹ. کچھ مانگے تو اسی سے مانگے، اس کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. رائٹ. کیونکہ وہی قادر ہے اور وہی اس قابل ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے. اگلی صفت بیان کی گئی رحمان. یعنی رحمان کو سمجھنے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہوتی ہے. رائٹ. اور رحمان اور رحیم بھی وہی اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے زمین و آسمان میں ہر چیزیں جو اس نے ہزاروں نعمتیں اتار رکھی. اس کا عرش جو ہے، اس کا عرش جو اپنی رحمت کے دائرے میں مخلوقات کو گھیرے ہوئے، جس سے اس نے 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ایک زمین اور آسمان کے درمیان ہے. 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ نے زمین پہ اتاری ہوئی ہے. اور اس ایک رحمت کی وجہ سے ہر کوئی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، یا کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے. رائٹ. تو جتنی بھی دنیا میں محبتیں ہیں وہ صرف اور صرف اس ایک رحمت کی وجہ سے. چلیے آگے پڑھتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تمہارا خدا ایک ہی ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامات درکار ہیں تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے
فہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے نفع کی چیز ہے، دریاؤں اور آسمانوں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی نظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بن کر رکھے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدانیت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کی گرویدہ ہونا چاہیے، یعنی ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی رضا پر ساری رضائیں ختم ہونی چاہیے، رائٹ؟ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو وہ سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو ایک موقع پھر دیا جائے، جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھائیں گے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے جائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ تو یہ جو بیزاری والی بات ہو رہی ہے نا، یہاں خاص طور پر گمراہ کرنے والے جو لیڈرز اور پیشوا اور نادان پیر ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ آخرت میں وہ اپنے فالوورز سے جو ہے آنکھیں چرا رہے ہوں گے، تو ان کے فالوورز جو ہے وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں پھر زندگی دی جائے اور ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی رویہ اختیار کریں۔ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا اور راہ راست نہ پائی تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ رائٹ، یہاں پر یہ مثال دی گئی ہے ایک، اور اس کے دو پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی حالت ان بے عقل جانوروں کی طرح ہے جن کے گلے جو اپنے چرواہوں کے پیچھے بغیر سمجھے بوجھے جو ہے بس چل رہے ہوتے ہیں، وہ آواز لگاتے ہیں، وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دعوت تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے، گویا کہ وہ صرف آواز سن رہے ہیں مگر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے۔ رائٹ، یعنی اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے جامع استعمال فرمائے ہیں کہ دونوں پہلو اس کے اندر آ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ نمبر 1 تو جانوروں والی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جیسے وہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کا مالک اس کو جس طرف لے جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو فالوورز جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اپنے پیشوا کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی صحیح فالوور دین والا جو ہے ان کو حق کی بات بتا بھی رہا ہوتا ہے تو وہ ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے، کچھ بھی آپ بیان کر دیجیے۔ رائٹ، تو یہ دونوں پوائنٹ یہاں پر ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور
سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھائے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی صرف ایسی صورت میں کھایا جا سکتا ہے جب لگ رہا ہے کہ بس اب رہ نہیں سکتے اور بس مر ہی جائیں گے یا بہت ہی برا حال ہو جائے گا, تو اس نیت سے کھا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی 2 صفات یہاں پر بیان کی, غفور اور رحیم. غفور کا مطلب ہوتا ہے بے حد بخشنے والا, ٹھیک ہے, اور غفور کا لفظ جو ہے وہ مغفرت سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ دینا. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں اور عیبوں کو ڈھانپتا ہے, ان کی پردہ پوشی کرتا ہے, اور ایسا ہے نا, ہم سب اس بات کے گواہ ہیں. اور اسی طرح پھر رحیم, غفور کے ساتھ کیا آیا, رحیم آیا. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اہل ایمان پر دنیا میں آزمائش اور امتحان آتے ہیں مگر وہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتے ہیں. یعنی اگر ایسی سچویشن کسی کے ساتھ ہو رہی ہے جو یہاں پر ایک خاص ذکر ہے, تو وہ بھی اس کے پیچھے کیا ہے, رحمت ہے. یا کوئی بھی پرابلم اگر آتی ہے تو مومن کو کوئی بھی تکلیف اس دنیا میں آتی ہے, حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر چپ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کا قرب, اسے اللہ کا قرب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. آگے دیکھیے 174 میں, حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں, وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی, مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ اور فرشتوں اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے, اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلام کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں, تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم دیا گیا ہے. قصاص کا مطلب ہوتا ہے یعنی خون کا بدلہ خون, مطلب آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاتل نے جس طریقے سے مقتول کو قتل کیا ہو اسی طریقے سے وہ اس کو بھی قتل کرے, رائٹ. یعنی بدلہ تو لیا جا سکتا ہے لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ اگر ایک نے دوسرے کو بہت تڑپا کے مارا ہے تو وہ بھی اب ایسے ہی کرے گا, نہیں, وہ اس کو صرف مارے گا, قتل کر سکتا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا, غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قاتل کیا جائے گا, اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے, اور قاتل کو لازم ہے کہ راستگی کے ساتھ خون بہا ادا کرے, رائٹ. کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ 20 اور سینکڑوں سے لیتے تھے. ان کا کوئی معزز آدمی ایک دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں اگر مارا گیا ہو تو وہ اس کے بدلے میں پورے قبیلے کو ختم کر دیتے تھے, رائٹ. تو ایک تو یہ کہ ویسے لیا جائے گا, جس نے کیا ہوگا اس کو کیا جائے گا. بعض اوقات کوئی امیر آدمی نے قتل کیا ہوتا تو وہ اپنے غلام کو قتل کروا دیتا, بدلے میں یہ کر رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. عقل رکھنے والوں, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے.
تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اور یہ حکم جو ہے اس زمانے میں دیا گیا تھا جب وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، ان اللہ سمیع علیم۔ اب چونکہ وصیت کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیونکہ وصیت میں تبدیلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی صفات یہاں پر واضح کی؟ سننے والا ہے، رائٹ؟ یعنی جس شخص نے بھی وصیت کو تبدیل کیا وہ اسے سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص وصیت کر کے فوت ہو جائے اور اس وصیت کو سننے والا یا جاننے والا اس پر ایگزیکٹلی عمل نہ کرے، اس میں چینجنگ کر دیتا ہے تو اس کا وبال ہوگا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کتنے کنیکٹڈ صفات ہوتی ہیں نا، جو ٹاپک چل رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ صفات بھی ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پر غفور الرحیم نہیں آ رہا یا یہاں پر جبار نہیں آیا ہے نا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمیع اور علیم کیا کہ وہ صرف سن نہیں رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ ٹھیک، اچھا، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو ان کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کر دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ غفور الرحیم، پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ غفور الرحیم کی صفات آ گئی، یعنی اگر وصیت کرنے میں غلطی ہو اور وصیت لینے والے غلطی کر جائیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، یعنی میت جو ہے اس نے ایک تو غلطی کی ہو یا پھر میت نے کوئی بات کی اور سننے والے نے صحیح سے نہیں سنا تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا، آپ چاروں صفات کو اگر کنیکٹ کریں، ایک تو ہے جان بوجھ کے غلطی کرنا، تو اس کے لیے اللہ نے اپنی صفات سمیع اور علیم کی بتائی، اور ایک ہے کہ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ہاں کوئی جان بوجھ کر گڑبڑ کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اسی طرح ان آیات میں یہ بات بھی گزری ہے نا کہ اگر کوئی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتا ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور وہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا ہے، اس کو یہ بات جو ہے بہت زیادہ پسند ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں 183 میں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء پر اور ان کے فالوورز پر، پیروں پر، یعنی فالوورز ناٹ پیروں، ان پر فرض کیے گئے۔ اس سے توقع ہے کہ تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، شاید کہ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں انہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کوئی زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، ابتدا میں کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ہدایت کی تھی، مگر یہ روزے اس وقت فرض نہیں ہوئے تھے، اور 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم جو ہے نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں وہ روزہ نہ رکھیں، اور وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا گیا، یعنی پہلے آپشنل تھا، رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ رہے کوئی نہیں، اٹس فائن، آپ نے کھانا دے دیا، اٹس اوکے، لیکن بعد میں پھر تو فرض ہو گیا، سوائے اس کے کہ کوئی واقعی میں مریض ہو، مسافر ہو، عورت جیسے حاملہ ہوتی ہے یا دودھ پلانے والی ہوتی ہے، یا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر واقعی میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہو، تو پھر ان کو ان کی چھوٹ ہے، لیکن وہ بھی فدیہ دیں گے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے،
اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آیات صرف ہمارے لیے تو نہیں ہے نا، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ انہیں بتایا جائے یہ بات کہ بھئی اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، کہ اللہ نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ ہم تمہیں یہ بات بتائیں کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے قریب ہے۔ اگرچہ دیکھیں نا، اگرچہ انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ ہی اپنے حواس سے اللہ کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن یہ احساس ہمیں یہاں پر دلایا گیا ہے کہ وہ ہم سے دور نہیں ہے، اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہے کہ وہ جب چاہے اللہ سے دل ہی دل میں باتیں کر سکتا ہے، اور وہ اسے سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، کیونکہ کچھ لوگ پہلے جو ہے رات کو بھی اجازت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مباشرت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو معاف کیا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب بازی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے صبح کی دھاری جو ہے وہ نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجد میں اعتکاف کرو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، صحابہ اکرام جو ہیں اکثر سوال کیا کرتے تھے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، چاند کے بارے میں پوچھتے تھے۔ کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے یہ کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، کیونکہ لوگ حجوں پر جاتے تھے تو اگر ان کو گھر جانا پڑ جائے تو وہ مین ڈور سے انٹر نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے انٹر ہوتے تھے، تو اسی کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے ڈرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، نہ ڈرو، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ یعنی اگر کہیں پر ضرورت ہے قتل کرنے کی شرعی پوائنٹ آف ویو سے تو پھر وہ کام کرنا چاہیے، کو جا کے فتنے کو بڑھنے دیا جائے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت 192 میں بھی آپ کے غفور الرحیم کی صفت جو ہے آئی ہے، اور آگے 199 میں بھی آئے گی، تو انشاءاللہ ایک ساتھ ہی میں پھر بات کروں گی۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اہل عرب میں
ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی الحج، محرم اور 3 مہینے حج کے لیے مخصوص تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا، اور ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتال جو ہے وہ منع تھا، اور یہ پہلے سے یہ چیز جاری تھی، اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ لہٰذا تم پر دست درازی کرے، جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر دست درازی کر سکتے ہو، یعنی اگر کوئی لڑے تو پھر لڑ سکتے ہو، ورنہ لڑنا نہیں ہے ان 4 مہینوں میں۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اس سے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اپنا سر مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوائے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدر قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روز حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر روزے رکھے، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر باہر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں ان سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے بچو۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی عدیم عربوں کا ایک جہالانہ تصور تھا کہ سفر کے دوران وہ معاش کے لیے کام کرنے کو برا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو رد کیا ہے۔ قرآن ان کے اس خیال کو رد کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ایک خدا پرست آدمی جب اللہ کے قانون کا احترام بھی رکھے، کام بھی پورا ادا کرے اور اپنے معاش کے لیے جدوجہد کرے تو وہ گویا کہ اپنے رب کا فضل تلاش کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جب عرفات پر چلو تو مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر استغفار کا حکم دیا اور جہالت کے طریقوں کو ترک کرنے کا حکم دیا، کیونکہ پہلے ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ مزدلفہ میں پہنچ کے اپنے بڑوں کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کرو، رائٹ؟ کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ خطا کا پتلا ہے، اس لیے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ غلطیاں تو ہم سے ہوتی رہتی ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب میں غلطی نہیں کروں گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کا ازالہ استغفار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب خطا کار ہو، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو سچے دل سے توبہ کریں، رائٹ؟ اور سب جو ہے استغفار جو ہے ایک بہت ہی بلند و پایا وظیفہ ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، رائٹ؟ اور جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ کلمات کہنے سے جو ہم مجلس کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں، اگر وہ آپ ہر مجلس میں پڑھ لیں، صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کی کلاس ہو رہی تبھی پڑھی جائے دعا، نہیں، آپ کسی بھی مجلس میں اگر پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک والی لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، تو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں کی ہوئی ہر کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا کرنے کا کام کیا ہے؟
اللہ سے ہر وقت استغفار کریں، اس کی بخشش کے طلبگار بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ کسی مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا اور اس کی توبہ کو وہ قبول فرماتا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اپنی یہ عادت بنائیں کہ کثرت سے استغفار پڑھیں. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 200 پہ. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. مگر اللہ کو یاد کرنے والوں لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور کوئی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. نہیں ایسے تو رب کا لفظ جو ہے اگر ہم بات کرنے لگے تو ہر کلاس میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہمیں بولنا پڑ جائے اس کے بارے میں، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی، شاید آپ کی لسٹ میں نہ ہو. رب کا مطلب ہوتا ہے اپنے تمام بندوں کو تدبیر اور طرح طرح کی نعمتوں کے ساتھ پالنا. کل بھی آپ کو بیان کر دیا تھا ویسے میں نے. اور اس کا ایک محدود تر مفہوم جو ہے وہ یہ کہ اپنے چنے ہوئے بندوں کے دلوں، روحوں اور اخلاق کی اصلاح کر کے ان کی تربیت کرنا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ تر اللہ کے نام سے دعا کرتے رہتے ہیں. رائٹ؟ تو رب بھی اللہ کا ایک نام ہے اور ہمیں اس کو بھی اس کے ذریعے بھی یا ربی ہے نا، کتنی دعائیں ہیں ہمیں ملتی ہیں جس میں رب کا ورڈ جو آتا ہے. ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ اس نام سے بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اچھا جناب، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، کیونکہ جو صحیح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہوں نے کیا دنیا بھی مانگی ہے اور آخرت بھی مانگی اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. گنتی کی چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنمی کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے. ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. رائٹ، یہاں پر الد الخصام کا ورڈ آیا ہے، یعنی جو وہ دشمن جو تمام دشمنیوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو، دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو، یعنی جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربہ یعنی ہر طریقہ جو ہے وہ اختیار کر لے. ٹھیک ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے. آگے فرمایا اے ایمان والوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. یعنی پورے کے پورے سے مراد اپنی پوری کوشش کی جائے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ وہ صاف اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کی تو خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکیم ہے. یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں پورے داخل ہونے کی بات کی گئی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک دشمن ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ شیطان ہے اور اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی ہے. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے.
ایک چیز ہوتی کوشش کرنا اور ایک چیز ہوتی جان بوجھ کر غلط کام کرنا. اب یہاں پر اللہ نے اپنی کون سی صفات بیان کی؟ عزیز اور حکیم، یعنی وہ زبردست طاقت رکھتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو کس طرح سے سزا دینی ہے. عزیز کا مطلب ہوا کہ اسے ہر طرح کا غلبہ حاصل ہے رائٹ. اور وہ قوت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، حالات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یعنی اس کا سب پر غلبہ ہے لیکن اس پر کسی کا کوئی غلبہ نہیں ہے. تمام مخلوق اس کے غلبے میں ہے، تمام مخلوق اس کے آگے دبی ہوئی ہے، اس کی فرما بردار ہے اور اس کی عظمت کو دل سے تسلیم کرتے. تمام مخلوق رائٹ. بس یہ انسان یہ جو سمجھ کے نہیں دے رہا رائٹ. تو اب آپ سوچیں نا کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا غلبہ ہے. اچھا میرے ذہن میں غلبے کا جو ورڈ آتا ہے نا، عزیز جب بھی پڑھو اور غلبہ آتا ہے تو جیسے لائک آپ ایک کسی جار کو آپ کھولتے ہیں تو کیسا آپ ہاتھ کی جو آپ کی گرپ ہوتی ہے وہ کتنی پوری ہوتی ہے نا صحیح سے. تو یا کسی آپ چھوٹے سے بلی کو پکڑ لیں یا کسی بچے کو پکڑ لیں تو کیا بالکل ایک کنٹرول میں آ جاتا ہے نا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا ہے، وہ موو بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ کا غلبہ ہمارے اوپر ایسا ہی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کون سی ایک اور صفت استعمال کی؟ حکیم کی ہے. یعنی وہ قدرت تو رکھتا ہے پوری لیکن وہ حکیم بھی ہے. وہ اپنی اس قدرت کو پوری طرح استعمال نہیں کرتا. میں مس کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتی. یعنی وہ اپنی اس طاقت کو پوری طرح استعمال نہیں کرتا بلکہ حکمت کے ساتھ استعمال کرتا. اور نہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، It's not a big deal, right? اللہ کے لیے کیا مسئلہ. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف غلبہ کہہ کے ہمیں ڈرا نہیں دیا بلکہ ساتھ ساتھ حکیم بھی کر دیا. اور حکیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں، دنیا کے ہر معاملات میں اس کے اپنے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے. تو گویا آج وہ ہمیں اگر چھوڑ رہے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، تو وہ غالب ہونے کے باوجود حکمت سے کام لیتا ہے اور ہمیں دوبارہ موقع دیتا ہے. سبحان اللہ. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کو چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے. رائٹ، یہ کفار کو کہا جا رہا ہے. آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو کام اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کیسی سخت سزا دیتے ہیں. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بہت بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام ہوں گے. راہ دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجنے شروع ہوئے، یعنی جب یہ دنیا بنی تھی تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت کرنے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے. ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا. اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزرا. یعنی کہ جنت جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد
قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ سے باخبر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، رائٹ، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ کس سے؟ نیت سے۔ لہٰذا وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ وہ علیم ہے۔ چونکہ وہ علیم ہے اس لیے وہ اس کا پورا پورا اجر دے گا۔ لہٰذا لازم ہے کہ اس کے عطا کردہ مال کو کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ اسی کی رضا کی خاطر خرچ کرنا چاہیے، اسی کو خوش کرنے کی خاطر خرچ کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر کوئی اور سودا ہو سکتا ہے؟ رائٹ، تو یہ ہے اس کی صفت علیم یہاں پر جس کا ذکر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں مائے حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ یہ ایکچولی اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف کہ رجب کے مہینے میں ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ ان مہینوں میں جو ہے لڑائی کرنا منع تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا دستہ جو ہے وہ نخلا کی طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں پر ان کی جو ہے کچھ کفار سے معاملہ ہوا اور ان کی لڑائی ہوئی، اس میں جو ہے ایک شخص مارا گیا اور باقی لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور سامان لے کر آ گئے۔ تو اس وقت کفار نے جو اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا اور کہا کہ بھئی یہ تو بڑا بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ مائے حرام میں بھی خون ریزی سے نہیں چوکتے۔ تو اسی اعتراض کا جو جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ بے شک اس ماہ میں یہ کام کرنا غلط ہے، مگر اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ پہلی بات تو یہ، دوسری یہ کہ ان صحابہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ وہ تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر دیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ اور خوب سمجھ لو تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب، اچھا یہ آگے آ رہا ہے، یہاں پر بھی دیکھیں آپ پھر اللہ تعالیٰ کی 2 صفات آئی ہیں، غفور و رحیم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندہ مومن کو قیامت کے دن اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال دیں گے، رائٹ، اور اس سے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے، یعنی بندے کو ڈھانپ لیا جائے گا اور پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا۔ ایسا سوچیں آپ، تصور میں لے کر آئیں، یعنی تنہائی میں لے کے جایا جائے گا اور پھر اس سے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا کہ کیا تجھے فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر چکا ہوگا اور اپنے دل میں وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب تو میں گیا، اب تو میری شامت آئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ پھر اس سے اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، رائٹ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور ہمیں دیکھیں وہ دعا بھی سکھائی گئی نا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا رحم کسی پر بھی اگر کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، رائٹ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے اور اپنی رحمت سے ہمیں نوازتا رہے اور بخش دے ہم سب کو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے دیکھیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان لوگوں کے لیے کچھ
اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے، اور تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو، یعنی مشترک رکھا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عزیز کے ساتھ یہاں پر پھر حکیم کا ورڈ جو ہے وہ آیا ہے، اور پھر میں اس کو ریوائز کروں گی کہ اچھا، تو یہاں پر پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عزیز اور حکیم آ گیا۔ ان اللہ عزیز حکیم، تو عزیز کیا؟ اللہ تعالیٰ زبردست اور کمال قوت کا مالک، رائٹ، اور اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو مصلحت سے خالی ہو۔ اس بات کو انسان بار بار ذہن میں رکھے، اور آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ آخر یہی صفات یہاں پر کیوں آئی، کیونکہ یتیموں کے ساتھ سلوک کی بات ہو رہی ہے نا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے حکمت سے کام لے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہ حکمت ہے کہ اس نے تھوڑا سا یہاں پر معاملے کو آسان بھی رکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو مشرک مردوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو یہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جس طرح کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں اس دن اس سے ملنا ہے۔ اے نبی، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری جو ہے وہ سنا دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ وہ جانتا ہے، سمیع علیم۔ یعنی کوئی ایسی بات زبان پر نہ لائی جائے جو پکڑ کا باعث بنے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علیم بھی ہے، وہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، رائٹ؟ وہ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے، اور کوئی کام اچھی نیت سے کر رہا ہے یا بری نیت سے کر رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لہٰذا اپنا دماغ جو ہے وہ کیا ہے، قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی برا خیال نہ آنے دے، اور زبان پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ زبان سے کوئی بری بات نہ نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم کے ساتھ ساتھ کیا، سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ اس کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی پورے یقین، پورے توجہ اور دل کی گہرائی سے صرف اور صرف اللہ کو السمیع نام کا واسطہ دے کر بھی دعا کی جا سکتی، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی مشکل یا تکلیف میں بھی ہوتے ہیں تو یا علیم یا سمیع، یا علیم یا سمیع بھی کہہ کے آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ یا سمیع یا علیم کہہ کر پکاریں کیونکہ وہ آپ کے درد کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں، ہم دیکھیں، ہم کسی انسان کے آگے اگر اپنا درد اور تکلیف کہتے ہیں نا تو اسٹل وہ ہماری کیفیت کو اس درجے پر نہیں سمجھ پاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے، تو یا علیم یا سمیع، یا علیم یا سمیع بھی کہہ کے آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ یا سمیع یا علیم کہہ کر پکاریں کیونکہ وہ آپ کے درد کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں، ہم دیکھیں، ہم کسی انسان کے آگے اگر
اپنا درد اور تکلیف کہتے ہیں نا، تو اسٹل وہ ہماری کیفیت کو اس درجے پر نہیں سمجھ پاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ سکتے ہیں. تو وہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ کی گرفت نہیں ہے. یہ 226 ہے. مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. غفور الرحیم کے بعد پیچھے سمیع علیم کے بعد اب آ گیا غفور حلیم. میں نے آپ کو نمبر غلط بتا دیا تھا لیکن بہرحال تو غفور حلیم جو ہے یہ ہے آیت 225 میں. آپ دیکھیں غفور تو آپ نے ابھی کئی دفعہ دیکھ لیا، لیکن حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار ہونا. بردبار یعنی جو اپنی مخلوق پر ظاہری اور باطنی نعمتیں نازل فرماتا رہتا ہے، حالانکہ وہ بے شمار گناہ کرتے ہیں، بے شمار لغزشیں کرتے رہتے ہیں، رائٹ؟ اس کو حلیم کہا جاتا ہے. اور وہ نافرمانوں کو فوری سزا دینے کے لیے بردبار ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ حلیم ہے، وہ انہیں موقع دیتا ہے. کس چیز کا؟ تاکہ وہ توبہ کر لیں. غفور کا ذکر ہے نا. وہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے. وہ ان پر پردہ ڈالتا ہے کیونکہ وہ حلیم ہے، right؟ وہ ان پر سے عذاب کو ہٹا سکتا ہے کیونکہ وہ حلیم ہے. اور غفور یعنی بخشنے والا ہے. اور اکثر جگہ پہ آپ کو جو ہے نا یہ دونوں صفات جو ہیں ساتھ ساتھ ملیں گی. تو اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص اللہ کی بخشش حاصل کرتا ہے وہ اس کے ذریعے رحمت بھی حاصل کرتا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ حلیم ہے، وہ بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے. یعنی وہ جب چاہے پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے، لیکن موقع دیتا ہے انسان کو. آگے آئیے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اس کو شرعی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں. یعنی میاں اور بیوی کے درمیان ظاہر ہے ایک جیسے حالات تو ہمیشہ نہیں رہتے، بگاڑ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسے بگاڑ کو اللہ کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر رشتہ ازدواج میں تو بندھے رہیں مگر ایک دوسرے سے الگ رہیں. تو اس کی جو لمٹ بتا دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ 4 مہینے. 4 مہینے میں فیصلہ کریں، الگ رہیں، اور سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے کنٹینیو رکھیں، نہیں تو پھر الگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، غفور الرحیم. پھر استغفار کا آپ یہاں پر ذکر دیکھیں تو استغفار کی معنی کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا. یعنی جب انسان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے اور انسان جب اس پر نادم ہو تو اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دے. اس عمل کو استغفار کہا جاتا ہے. لیکن استغفار میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے ندامت ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے یعنی نہایت رحم کرنے والا، بہت نرمی کرنے والا کہا جاتا ہے. میں جو نمبرز آپ کو بتاتی ہوں اس کو ایک دم 100% صحیح مت سمجھیں، کیونکہ بعض کتابوں میں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، لیکن بہرحال 114 دفعہ یہ لفظ جو ہے آیا، یہ صفت قرآن پاک میں آئی. تو قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ ہر نعمت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اگر انہوں نے رجوع کیا تو اللہ رحم معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان لیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. رائٹ؟ یعنی اب اگر نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ گئی ہے تو یہاں پر پھر اللہ کے سمیع اور علیم کی صفات جو بیان کی گئی، یعنی اس کی سماعت سے کوئی چیز بھی دور نہیں ہے، خواہ وہ چوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی بھی آواز سنتا ہے. رائٹ؟ اور اس کے علم جو ہے، اس کے علم کا کمال یہ کہ وہ ہر شے پر اس کا علم جو ہے محیط ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا نہ پوشیدہ ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خواہ وہ دل کی بات ہو یا باہر کی بات ہو. کیونکہ بات یہاں پہ کس کی ہو رہی ہے؟ طلاق کے موقع کی ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کتنی جلدی یہ غفور
حلیم، غفور الرحیم، سمیع علیم جیسی صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، تاکہ انسان جو ہے غور و فکر کرے اور سمجھے چیزوں کو، کیونکہ یہ معاملہ جو ہوتا ہے بہت سنجیدہ ہوتا ہے اوبویسلی۔ آگے آ جائیے آیت 228 میں، جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 ماہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق یعنی پیدا فرمایا ہے اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر کے تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، جسٹ 1 درجہ، اوکے، اور سب پر اللہ تعالیٰ غالب اقتدار اور حکیم و دانا موجود ہے، رائٹ۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز کی صرف بیان کی گئی ہے، یعنی وہ ہر چیز پر غالب ہے، حتیٰ کہ ہر عزت پر بھی وہ غالب ہے، اور اس کے سامنے کوئی اور غالب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حکیم یعنی دانا ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز کو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے والا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ غالب ہے تو اس کی اس طاقت سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ ورنہ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، کوئی غالب اگر ہو جائے، کوئی بادشاہ کسی ملک پہ غالب ہو جاتا ہے، کوئی قوم، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تو پھر پچھلی قوموں کا حشر نشر کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہے، لیکن اپنی اس طاقت سے کسی کو نقصان نہیں دیتا، کیونکہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کا کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہنے کا اندیشہ ہو، رائٹ۔ بہتر یہ کہ تب ہی ہو جب انسان کو لگے کہ وہ اپنے اللہ کے حقوق، اللہ کا جو شریعت کا جو حکم ہے وہ پورا نہیں کر پا رہا، تو پھر وہ طلاق لے لے۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق لینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اس سے طلاق دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکنا، یہ زیادتی ہوگی۔ جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہاں پر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی علیم کی صفت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے جو مختلف مراتب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا تھا اور بعد میں بھی جانتا، اور اللہ تعالیٰ کا سارا علم جو ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھو، اور وہ سب کچھ شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ جو ہے لکھ دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ تقدیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ہر معاملہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ایکچولی اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تقدیر کی اگر پہ لمبی بحث کی تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ علیم ہے، وہ ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ چونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ طلاق کا معاملہ ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ کی علم کی صفت جو ہے بیان کی جا رہی ہے، یعنی کوئی بھی
کوئی بھی نڈر ہو کے یہ نہ سمجھے کہ اس کی اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ چھپا لے گا یا چھپ جائے گا. نہیں، اللہ کے علم میں ہر بات موجود ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں حرج نہیں کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم طور پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا. اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت ریاضت تک دودھ پیے، اب یہاں سے دودھ پینے کا ذکر آ رہا ہے، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر نہ ڈالا جائے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ایسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی یا مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اب یہ بصیر کی صرف جو ہے یہاں پر آئی ہے اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہیں اس کی نافرمانی نہ کرنے بیٹھ جانا، کیونکہ اس کے جو احکامات ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہیں. اور یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگر کوئی ٹال رہا ہے تو بیسیکلی وہ اپنے حق میں عذاب کو بٹور رہا ہے. اور فرمایا وَاعْلَمُوا، خوب یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. ابھی تک دیکھیں آپ، ایک علیم کی بات ہو رہی تھی، جانتا ہے. لیکن جب دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو تھوڑی کیفیت ڈفرنٹ ہو جاتی. ایک ہمیں کوئی آ کے بتا نا کہ فلانا شخص جو ہے وہ تمہارا کچا چھٹا سب جانتا ہے تو انسان اٹس اوکے. لیکن ایک انسان کو پتا ہوا کوئی مجھے واچ کر رہا ہے، باضابطہ مجھے مستقل دیکھ رہا ہے، تو فرق ہے نا. تو یہاں پر بصیر کی صرف بیان کی گئی کیونکہ یہاں پر دودھ پلانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ نہ ہو کہ ماں جو ہے وہ زیادہ پیسے مانگ رہی ہو شوہر سے، جو کہ اب شوہر نہیں تھا، طلاق ہو گئی، تو کیونکہ اس کا باپ ہے، یا مرد جو ہے وہ بچے کی ماں کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تم دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہے. تو انسان کے اندر ایک خوف کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. مطالعے سے پتہ چلتا ہے یہ تقریباً 42 ٹائمز جو ہے قرآن پاک میں یہ صرف بیان کی گئی ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. خبیر، پہلے بصیر تھا اور اب خبیر ہے. خبیر کا مطلب خبر رکھنے والا، جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو بلکہ حرکت، سکون، اضطراب، اطمینان، غرض ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے. علم ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کے لیے عام ہے مگر پوشیدہ چیزوں کے جاننے کو خبر کہا جاتا ہے اور جاننے والے کو خبیر کہا جاتا ہے. یعنی علیم جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ جاننا ہے نا، لیکن پوشیدہ چیزوں کے جاننے کا. لیکن خبیر کیا ہو گیا؟ جو ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذاقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی. مگر دیکھو، خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. اب آپ پھر دیکھیں یہاں پر غفور حلیم کی صرف جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. رائٹ، یعنی اس کے بارے میں آپ کو ایک الگ سے بھی بات بتاؤں کہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی. اس کی جو ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ
عذاب خداوندی سے امن میں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتا ہے۔ یہ کو معلوم کیا ہوا ہمیں کہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری صرف پھر یہاں پر آپ کے جو ہے حلیم بیان ہوئی ہے، یعنی بردبار، اور اس کو ایک اور ایزی ورڈ میں آپ سمجھے وہ ہے دور اندیش، جو عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا، نافرمانوں کی نافرمانی اور حکم کی مخالفت کے باوجود اسے نہ غصہ آتا ہے اور نہ غضب کر کے وہ اپنے بندوں کو پکڑتا ہے۔ اس کا غصہ اور غضب اسے فوری طور پر انتقام لینے پر آمادہ نہیں کرتا۔ اور یہ صرف جو ہے قرآن پاک میں 11 مرتبہ مختلف مقامات پر آپ کو نظر آئے گی، اور میرے خیال ہے آج ہی ہم نے اس کو 2 دفعہ پڑھ لیا۔ لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملے میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفت جو ہے بصیر آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا نا، پیچھے آپ نے پڑھا تھا تو، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک درجہ فضیلت بھی دی گئی ہے۔ تو مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی اس فضیلت کا مس یوز نہ کریں، بلکہ عورتوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کریں، احسان کا معاملہ کریں، اور طلاق کی صورت میں انہیں پورا مہر دے دیں۔ جبکہ عورتوں کو کیا کہا گیا کہ وہ پورے کے بجائے آدھا لے لیں، رائٹ؟ تو اللہ کی یہ صفت بیان کرنے کا مطلب یہ کہ وہ تمہارے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر خیر اور شر کو دیکھ رہا ہے، لہذا اس کی پابندی کرو گے تو اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، اور اگر خلاف ورزی کرو گے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہو سکتے، رائٹ؟ تو دوبارہ جو ہے یہ بصیر کی صفت جو ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، ساری نمازوں کی طرف بھی اشارہ، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاح کی جامع ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں، بعض نے ظہر بھی کہا، مغرب عشاء بھی کہا، لیکن زیادہ اقوال جو ہے وہ نماز عصر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بد امنی کی حالت میں ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور جب میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس میں تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا گئے اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کا نان نفقہ دیا جائے گا، وہ گھر سے نہیں نکالی جائیں گی۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ کچھ کریں، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اب یہ جو ہے یہ آیت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ پھر حصہ جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا۔ یہاں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ عزیز حکیم جو ہے وہ آیا ہے۔ حکیم جو ہے کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 100 دفعہ آیا، اور عموماً دوسرے ناموں کے ساتھ مل کر آیا، اور عزیز الحکیم جو ہے وہ 46 ٹائم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، مگر یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، یعنی وہ ہر چیز کو بہتر طور پر سمجھنے والا ہے، رائٹ؟ اور عزیز تو ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی 12 آئے گا، میں وہاں بھی اس کو کور کروں گی۔ میرے پاس ہے پوائنٹ اس کا موجود، لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ۔ اسی طرح جن لوگوں کو طلاق دی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور علیم ہے، سننے والا اور
جاننے والا ہے، سمیع علیم. تو اچھا سمیع، ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسم سمیع جو ہے 25 مقامات پر انفرادی طور پر بیان ہوا ہے، اور 14 مقامات پر یہ علیم کے ساتھ ہوا ہے، اور 5 مقام پر یہ اسم بصیر کے ساتھ، اور ایک جگہ پر یہ قریب کے ساتھ بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ فرق جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح علیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ اور ہر وقت جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا نمبرز بتائے ہوں، تو وہ اکارڈنگ ٹو بک ہے، ہو سکتا ہے الگ الگ بھی بتا رہی ہوں میں آپ کو، لیکن اگر آپ لکھ رہے ہوں گے نا تو اچھا آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض کتابوں میں اتنا ہے، بعض میں اتنا ہے. تو یہاں جہاں سے میں نے یہ لیا ہے تو یہ تقریباً 125 مرتبہ قرآن پاک میں یہ نام آیا ہے علیم. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آئے. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے؟ مگر جب جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہے. وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں وافر مقدار کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے، واسع علیم، اور وہ سب کچھ اس کے علم میں. واسع بھی جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسعت والا، کشادگی والا، یعنی جس کا وجود مخلوق کے اندازوں سے کہیں بڑھ کر ہو اور اس کی رحمت اور علم ہر چیز پر محیط ہو. اس کا رزق سب کے لیے کافی ہو، رائٹ، وسعت والا ہو، پھیلا کے دینے والا ہو، خوب دینے والا ہو، اور علیم جاننے والا ہو، اور ہر بات کو، غیب کو بھی اور انسانوں کے تمام اعمال سے وہ اچھی طریقے سے واقف ہو. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کا بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ آل ہارون نے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. اور جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. رائٹ، اب طالوت جو ان کا لیڈر بن گیا، اور اس کے جب وہ لے کر چلے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمہیں آزمائش لے گا، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے. میرا ساتھی صرف وہ ہوگا جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو پی لو تو ٹھیک ہے، مگر ایک قلیل گروہ کے سوا سب اس دریا سے سیراب ہو گئے، یعنی خوب بھر کے پانی پیا. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بہرحال ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل یعنی چھوٹا سا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ چکا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور جب وہ طالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈھیل دیجئے اور ہمارے قدم جما دیجئے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرمائیے. آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اس سے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. اگر اس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. رائٹ، یعنی پورا ایک واقعہ ہے. تو اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نہ کریں تو پھر تو ناخدا بن بیٹھے. تھوڑی سی طاقت ہی آ جاتی ہے تو انسان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کو جا کے ہمیشہ کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے بادشاہی بنا کر چھوڑ دے. نہیں، اللہ تعالیٰ
بدلتے رہتے ہیں، عروج بھی آتا ہے تو زوال بھی آتا ہے، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔